बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। एजाज़ जाखरानी की दरख्वास्त ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है। मुख्तसर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे शर्जील मेमन का जो ड्रामा है और एक नया लीडर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर है और वो जा रहा है बैरून मुल्क और उसने अप्लाई किया है बैरून मुल्क जाने के लिए। और क्यों, किस प्ली क्या ली गई है। पहले शर्जील मेमन की बीवी निकल गई है, बेटी पहले उनकी बाहर है, बच्चे पहले बाहर हैं और अब शर्जील मेमन के बाहर जाने के जो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट सामने आई है या दरख्वास्त या रेट पिटीशन सामने आई है, बड़ी दिलचस्प है और उसमें जो प्ली ली गई है वो बड़ी दिलचस्प है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान को ईद से पहले एक बड़ी खुशखबरी मिली है पेशावर हाई कोर्ट से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ, एक अहम चीज़ जो आखिर पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो इलेक्शन कमीशन का बिलावल जरदारी और उनकी पूरी जमात को बचाना। एक ब्लंडर होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, 3P और 4P दोनों की तरफ से एक ब्लंडर होता है। और वो ब्लंडर ऐसा है कि जिस पर बिलावल जरदारी भी, आसिफ जरदारी भी, पूरी की पूरी जो इस वक्त सिंध में, सेनेट में, कौमी असम्बली में जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के मेंबरान हैं वो सारे के सारे नाअहल होते हैं। लेकिन इतने बड़े ब्लंडर पर इलेक्शन कमीशन उसका मुहाफ़िज़ बनकर बैठा है और अगर कोई इलेक्शन कमीशन के पास जाकर इनके खिलाफ दरख्वास्त देता है या डॉक्यूमेंट्स तलब करता है तो वो कैसे आगे से पड़ जाते हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, IG इस्लामाबाद ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें शाह महमूद कुरैशी भी थे और साथ वज़ारत ख़ारजा के भी जो ऑफिशियल्स थे वो भी मौजूद थे। उसमें जो 2-3 चीज़ें हैं जो बताई गई हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि हम इस केस को कल जब मैंने पहला व्लॉग किया था इस मामले पर तो मैंने तब भी आपको बताया था, तब तक तो ये मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन था, लेकिन हालात ये बता रहे थे कि ये एक प्लांटेड ड्रामा है और वो ड्रामा ही निकला। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल रिपोर्ट कह रही है। IG इस्लामाबाद कहते हैं कि हमने 300 कैमरों की 700 से ज़ायद घंटों की वीडियोस का जायज़ा लिया और 220 से ज़ायद अफराद के इंटरव्यूज़ लिए। उन्होंने कहा कि यह मुकम्मल प्लांटेड केस था। ये ऑफिशियल उनकी रिपोर्ट कह रही है कि यह मुकम्मल प्लांटेड केस था। तहकीकात के लिए इस्लामाबाद पुलिस की 5 टीमें बनाई गईं, 350 से ज़ायद जवान और अफसरान इस काम पर लगे। IG इस्लामाबाद ने मज़ीद कहा कि हमने अफ़गान सफ़ीर की बेटी के पूरे रूट का पता लगाया और तस्दीक के लिए हमने आम लोगों के 250 के करीब लोगों के बयानात भी कलमबंद किए। IG इस्लामाबाद ने कहा कि हमने अफ़गान सफ़ीर की बेटी के जो रूट का अंदाज़ा लगाया है, तस्दीक की है, वो बेटी घर से निकलकर कहाँ कहाँ गई, सारी मालूमात हमने ले ली हैं। उन्होंने कहा कि सब पता चल गया कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी का मकसद क्या था और ये सारा कुछ प्लांटेड था। IG इस्लामाबाद ने कहा पहले टैक्सी ड्राइवर ने तस्दीक की कि वो उन्हें लेकर गया, फिर हमने दूसरे टैक्सी ड्राइवर को ट्रेस किया। अफ़गान सफ़ीर की बेटी F9 पार्क गई, वहाँ से वो सदर गई, फिर एक टैक्सी हायर की और हमने उसके रूट के तमाम कैमरों से फुटेजेस भी हासिल किए। उन्होंने कहा कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी सदर से फिर दामन को गई, टैक्सी ड्राइवर और उसके मालिक को ट्रेस कर लिया। ये लोग तस्दीक करते हैं कि उन्होंने दामन को छोड़ा। IG इस्लामाबाद ने कहा हमने 3 दिन की मेहनत के बाद अफ़गान सफ़ीर की बेटी के पूरे ट्रैक की निशानदेही कर ली है। वीडियोज़ हमारे पास हैं, कोई तशद्दुद, कोई अगवा कुछ भी नहीं है। और मैं अगली बात आपको एक बताने जा रहा हूँ, पाकिस्तान पर अब अफ़गान जो रहनुमा हैं या अफ़गान हुकूमत है वो ब्लंडर तो कर बैठी, लेकिन अब वो फंस गए हैं बुरी तरह। उनको ये आइडिया नहीं था और ना उनको इतने कैमरों का आइडिया था। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब ये फ़ैसला किया है कि अगले 24 घंटों में पूरी एक वीडियो बना के वो घर से निकली और कहाँ कहाँ गई, वो एक मुख्तसर वीडियो इंटरनेशनल मीडिया को देने जा रहा है पाकिस्तान की हुकूमत। और ये बात अब अफ़गान हुकूमत को पता चल गई है और जो इनके पीछे फ़िल्म साज थे, जो राइटर्स थे इस ड्रामे और फिल्म के, उनको भी पता चल गया और अब वो खौफज़दा हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है, और आज अस्करी हुकाम के साथ बड़ी अहम मुलाकात भी हुई है हुकूमती सरबराहान की और हुकूमती बड़े लोगों की, तो उसमें ये बात डिसाइड कर ली गई है
کہ یہ پوری قوم کو اور پوری دنیا کو ہم دکھائیں گے، اور اس کو دیکھنے کے بعد جو تماچے پڑنے ہیں شہباز شریف ہوں، مریم صفدر ہوں، بلاول زرداری ہوں، ان سب کو، کہ جو دشمن کا اعلیٰ کار بن کے پاکستان پر نہ صرف الزام لگا رہے تھے بلکہ وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ افغانستان سے معافی مانگیں، افغان سفیر سے معافی مانگیں۔ کس چیز کی معافی مانگے؟ جب انہوں نے ایک تو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ کیا ہے، اور جو معافی ہے وہ بھی اگر پاکستان کے وزیر اعظم مانگیں گے، معافی تو ان کو مانگنی چاہیے جنہوں نے یہ ڈرامہ رچایا، پھر اپنے افغان سفیر کو واپس بلایا، پھر پوری دنیا میں غلط تصاویر پھیلا کر انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ نے ہمارے ملک کو، پاکستان کو، پاکستان کی موجودہ حکومت کو، حکومت کے سربراہ کو عزت دی ہے، وہ عزت کوئی چھین نہیں سکتا۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ ہے شرجیل میمن کا۔ شرجیل میمن نے آج سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ کچھ دن پہلے سندھ ہائی کورٹ نے شرجیل میمن کی بیوی کو، کیونکہ ان کی بیوی بھی ان کے کیسز میں ملوث ہے، ان کے بچے بھی بے نامی دار تھے، تو ان کو باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ اس نے یہ پلی لی تھی کہ میرا پوری دنیا میں بزنس ہے، ہم نے آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ بزنس یہی ہے کہ جو یہاں سے یہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے چراتے ہیں پھر یہ باہر بھجوانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ انہی اپنی بیویوں کا یا اپنی فیملی کے لوگوں کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر آصف زرداری کی طرح ایان علی جیسے لوگوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کو اجازت مل گئی۔ اب آ گئے شرجیل میمن، اکیلے رہ گئے تھے، اور شرجیل میمن نے چاہت کہ میں بھی باہر چلا جاؤں اور میں بھی باہر جا کے اپنے معاملات کو دیکھوں۔ انہوں نے درخواست فائل کی، اور درخواست میں شرجیل میمن نے یہ کہا کہ ان کی صاحبزادی امریکہ میں زیر تعلیم ہے، اس کا داخلہ ہو گیا ہے، باپ کی حیثیت سے بیٹی کو یونیورسٹی کے پہلے دن چھوڑنے کی خواہش ہے۔ کتنی معصوم خواہش ہے، جنہوں نے کئی بچیوں کے گھروں کو اجاڑا ہے، ریاست پاکستان کے خزانے کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے کئی غریبوں کے منہ میں جو نوالا جانا تھا وہ فنڈز کھائے ہیں، اور اب اپنی بچی کو پہلے دن امریکہ میں یونیورسٹی میں چھوڑنے کے لیے شرجیل میمن عدالت سے کہتے ہیں کہ جناب مجھے اجازت دی جائے۔ دیکھیں بڑے لوگ ہیں تو ان کے پھر بڑے نخرے بھی بڑے ہیں، اور جتنا بڑا چور ہوگا اس کا اتنا بڑا نخرہ ہوگا، اور عدالتیں اٹھاتی ہیں نخرے۔ یہی وجہ ہے کہ آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے ان کی اس پلی پر انہوں نے کہا جی کہ مجھے 15 اگست تک ایک بار ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ نواز شریف بھی ایک بار ہی ملک سے باہر جانے کے لیے گئے تھے اور آج تک نہیں ہے۔ پہلے ان سے یہ تو پوچھیں کہ ڈاکٹر عاصم کدھر ہے، کیا وہ واپس آئے ہیں یا نہیں ہے، اس کی بھی کوئی انفارمیشن دے دیں۔ وہ بھی 1 مہینے کے لیے گئے تھے اور اب کتنے مہینے گزر چکے ہیں۔ اس میں جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے، غیر قانونی بھرتیوں کے ان کے خلاف کیسز ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ریفرنسز ہیں شرجیل میمن کے خلاف، اس کے باوجود عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کو نوٹس جاری کر کے 10 اگست کو جواب طلب کر لیا ہے، اور یہ تو چاہ رہے تھے کہ 15 اگست تک ان کو ٹائم مل جائے اور یہ ایک دفعہ بیرون ملک چلے جائیں، لیکن عدالت نے ان کو پہلی تاریخ ہی 10 اگست کی دی ہے کہ جواب آئے گا، جواب کے بعد ہی پھر عدالت اس معاملے کو دیکھے گی، اور شرجیل میمن کو 10 اگست کے لیے عدالت نے کہا کہ ابھی آپ انتظار کریں۔ وہیں پہ اعجاز جاخرانی کی درخواست ضمانت پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی ہے۔ یہ مشیر ہیں جیل خانہ جات کے وزیر اعلیٰ سندھ کے، اور ان کو جب گرفتار کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ نے ان کی درخواست خارج کی تھی، اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے جب گئی ٹیم نیب کی تو انہوں نے حملہ کیا تھا۔ یہ وہ اعجاز جاخرانی ہے۔ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی تو عدالت کا، کیونکہ یہ 2 رکنی بینچ ہے اور نیب کیسز کو 3 رکنی بینچ سن سکتا ہے، اس بنیاد پر کیس کی سماعت آج نہ ہو سکی، اور ان کی جو عبوری ضمانت ہے اس میں توسیع ہو گئی۔ اب اگلا جو سیشن ہوگا اس میں عدالت ان کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو سنے گی، اور نیب پروسیکیوٹر کا یہ کہنا ہے کہ ان کی درخواست خارج ہونی چاہیے، یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف جو موسیٰ خان جو امیر ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے ڈیرہ اسماعیل خان کے، ان کی گرفتاری کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ فرنٹ مین ہیں مولانا فضل الرحمان کے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا 24 سپٹمبر 2020 کو گرفتار کیا گیا تھا، اور تقریباً 10-11 مہینوں کے بعد آج ان کی ضمانت پشاور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ پہلے ان کی ضمانت خارج ہوئی تھی، پھر معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا، وہاں انہوں نے پلی لی تھی کہ جو ٹرائل ہے وہ پینڈنگ ہے، وہاں سے درخواست واپس لے لی، دوبارہ پشاور ہائی کورٹ میں فائل کی، اور دوبارہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ منظور کی۔ مولانا فضل الرحمان کے پرنسپل
پرنسپل جو پرسنل سیکرٹری ہیں وہ موسیٰ خان کا بیٹا ہے، اور جو موسیٰ خان ہے اس کی درخواست ضمانت آج عید سے ایک دن قبل منظور کر لی ہے آنریبل پشاور ہائی کورٹ نے۔ اب ہم آ جاتے ہیں معاملہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی 3P اور 4P کا۔ میں نے اس دن بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بلاول زرداری ہیڈ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے 3P کے، آصف زرداری ہیں 4P کے۔ 4P کے پاس تیر کا نشان ہے اور تلوار کا نشان ہے 3P کے پاس۔ بلاول زرداری نے جب الیکشن لڑا، قانون یہ کہتا ہے، الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک پارٹی کا ممبر ہوگا تو وہ ایٹ اے ٹائم دو پارٹیوں کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ دو پارٹیوں کا ایٹ اے ٹائم ممبر ہوگا تو اس کو فارغ کر دیا جائے گا، وہ نااہل ہو جائے گا۔ بلاول زرداری جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی ٹکٹ پر، اور اس کے لیے جو پارٹی ٹکٹ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ 4P کا دیا جا رہا ہے۔ ایک شخص ممبر 3P کا ہے، وہ پارٹی ٹکٹ 4P کا دے کر اس کے تیر کے نشان پر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں جتنے بھی ان کے ممبران نیشنل اسمبلی ہیں، سینٹ ہیں یا صوبائی اسمبلی ہیں، سارے کے سارے 4P پر الیکشن لڑے ہیں، جو کہ آصف زرداری کی ہے۔ حالانکہ یہ سارے ممبرز ہیں 3P کے، اور یہ درخواست ان کی نااہلی کی الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے۔ الیکشن کمیشن نہ صرف اس درخواست کو دبا کر بیٹھا ہے، بلکہ ایک پاکستانی شہری ہیں محمد ایاز فاروقی، انہوں نے ایک درخواست فائل کی تھی کہ مجھے ان کی لسٹیں دے دیں، اور ان کا جو سٹرکچر تھا، جو ان کی جو ہمیشہ 200 لوگوں کی جو ممبران ہے اس کی لسٹ دی جاتی ہے الیکشن سے پہلے، جو ان کے سگنیچر ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں نے لسٹیں 4P میں دی ہیں جو کہ ممبر ہی 3P کے ہیں۔ اور یہ بڑا بلنڈر تھا، جب یہ درخواست دی گئی تو الیکشن کمیشن نے یہ کہہ کر درخواست خارج کر دی کہ ہم آپ کو ڈاکومنٹس نہیں دے سکتے، یا آپ پاکستان پیپلز پارٹی والوں سے لے لیں، یا آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر دیکھ لیں، اگر تو آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہاں سے لے لیں، ہم قانون کے مطابق نہیں دے سکتے۔ اب مجھے بتائیں کہاں گیا 19A رائٹ ٹو انفارمیشن، کہاں گیا؟ اگر الیکشن کمیشن نہیں دے رہا ڈاکومنٹ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے جو بلنڈر کیا اب اس کو وہ بچانا چاہتا ہے بلاول زرداری کو، لیکن کب تک بچائے گا یہ معاملہ؟ یہ بس صرف کووڈ کے دن اور چھٹیاں ختم ہو جائیں، یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جانے لگا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہائی کورٹ پھر کیسے الیکشن کمیشن کو بلاتی ہے۔ خیر، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔